السلام علیکم، میرا نام طیب علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے وائز۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو نیچے ریڈ بٹن اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل سلیکٹ کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی جو کہانی ہے اس کا موضوع ہے ہوشیار مرچو۔ تو بنا دیری کیے شروع کرتے ہیں۔ ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کے ساتھ بچے تھے، ان میں سے سب لڑکے ہی تھے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اس قدر غریب تھے کہ کئی دفعہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدنے کے لیے رقم کہاں سے لائیں۔ بچے اتنے تیزی سے بڑے ہو رہے تھے کہ وہ ہمیشہ بھوکے ہی رہتے تھے۔ تاہم سب سے چھوٹا بیٹا ایسا تھا جو والدین کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث تھا۔ یہ سچ ہے کہ وہ زیادہ نہیں کھاتا تھا، مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت ہی چھوٹا تھا۔ دراصل جب وہ پیدا ہوا تو وہ صرف مرچ کی جسامت کا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام مرچو رکھ دیا گیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کئی مہینوں تک مسلسل کوئی بارش نہ ہوئی۔ سارے علاقے میں زبردست قحط پھیل گیا اور جلد ہی لکڑہارے کے پاس اپنے خاندان کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ تمام جمع پونجی ختم ہو گئی اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہ بچی۔ ہم اپنے بچوں کو مزید کچھ نہیں کھلا سکتے، ایک رات لکڑہارے نے اپنی بیوی کو بتایا جبکہ وہ خالی چولہے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب لڑکے صبح ناشتے کے لیے اٹھے تو ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میری پیاری، ہم صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں، ہم چاہیں کہ انہیں جنگل میں لے چلے اور وہاں چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی امیر آدمی ان کو پالے اور وہ انہیں اپنے گھر لے جائے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ان کا بہتر خیال رکھے گا۔ بیچاری بیوی بچوں سے ہونے والی جدائی کے غم سے بہت زیادہ روئی۔ وہ یہ سب سن کر بہت غمزدہ تھی، مگر آخرکار جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ اپنے خاوند کے منصوبہ سے متفق ہو گئی۔ بہرحال وہ اپنے بچوں کو بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے بہت سوچا مگر اس کے ذہن میں کوئی دوسرا منصوبہ نہ آیا۔ اس نے چاہا اس کے ساتھ کے بجائے صرف 3 بچے ہوتے، انہیں اچھی طرح کھلایا جا سکتا اور وہ عمدگی سے پرورش پاتے۔ جب لکڑہارے اور اس کی بیوی نے بحث کی تو ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ چھوٹے مرچو نے ان کی ہر ایک بات سن لی جو انہوں نے کہی۔ اپنے بھائیوں کے برعکس وہ سویا ہوا نہیں تھا، بڑی دیر تک لیٹے تھے۔ وہ سوچتا رہا کہ بہترین ترکیب کون سی ہوگی۔ جوں ہی صبح کا چٹپٹا ہوا وہ جلدی سے اٹھا اور رینگتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکلا اور جنگل کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ وہاں اس نے اپنی جیبیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھر لی۔ پھر وہ بھاگ کر واپس گھر آیا اور دوبارہ بالکل خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا، اور جب اس کی ماں نے اسے پکارا تو وہ یوں ظاہر کرنے لگا جیسے وہ گہری نیند سو رہا ہو۔ ہم سب جنگل کی طرف جا رہے ہیں، اس کی ماں نے لڑکوں کو بتایا۔ تم سب کو جلانے والی لکڑیاں اکٹھی کرنے میں اپنے باپ کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ کھانا خریدنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں بچا۔ لڑکے اتنے زیادہ پرجوش تھے کہ وہ بھوک بالکل بھول گئے اور وہ فوراً ہی اپنے باپ کی رہنمائی میں جنگل کے راستے پر تھے۔ جنگل تاریک اور ویران تھا، لیکن لکڑہارا اس کے ہر حصے کو اتنی اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جلد ہی وہ جنگل کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ لکڑہارے نے کہا، میں چھوٹے چھوٹے درخت کاٹ گراؤں گا اور لڑکوں تمہیں چاہیے کہ تمام ٹہنیاں اکٹھی کر کے چھوٹے چھوٹے گٹھوں میں باندھ دو۔ یہ ایک سخت کام ہوگا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنی کلہاڑی سے درختوں کو کاٹا اور اپنے ساتھوں بیٹوں کو کام پر لگا دیا۔ جب لڑکے اتنی لکڑیاں جمع کر رہے تھے جتنی کر سکتے تھے تو لکڑہارے نے اپنی بیوی کو سر ہلا کر اشارہ کیا اور وہ دونوں چپکے سے کھسک گئے۔ لڑکوں پر ایک قسم کا لرزہ طاری ہو گیا، انہوں نے چیخنا شروع کر دیا اور اپنے باپ کو پکارنے لگے، یہ سوچتے کہ وہ شاید ان کے ساتھ کوئی چال چل رہا ہو۔ تاہم جب وہ کافی دیر تک ظاہر نہ ہوا تو وہ سچ مچ ڈر گئے اور زوروں کی طرح چیخنے لگے۔ تب ہوشیار مرچو نے کہا، لڑکوں فکر نہ کرو، میں گھر کا راستہ جانتا ہوں۔ جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سفید پتھروں کے نشان پر چلتے جائیں۔ ابا جان نہیں ہیں اب آنے والے۔ تاہم مرچو نے جو کہا اس پر سب اس کے بھائیوں نے شک کیا۔ اس پر اس نے وہ بات دہرائی جو گزشتہ رات اس کے باپ نے کہی تھی اور انہیں بتایا کہ اس نے کیسے اپنی جیبوں کو پتھروں سے بھر لیا اور ایک ایک کر کے انہیں راستے میں گرا دیا تھا۔ چنانچہ مرچو نے گھنے جنگل میں سے بل کھاتی ہوئی پگڈنڈیوں پر اپنے بھائیوں کی رہنمائی کی، یہاں تک کہ وہ جھونپڑی تک پہنچ گئے۔ مرچو نے آہستگی سے کہا، شاید ہمیں خوش آمدید نہ کیا جائے، آؤ کچھ دیر جھونپڑی کے باہر انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سن سکیں کہ ابا اور امی کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ جب لکڑہارا اور اس کی بیوی اس دن جلد گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے انتظار میں بڑے چاندی کے
10 سکے پائے۔ یہ ایک قرض کی ادائیگی تھی جس کے بارے میں وہ بہت عرصہ پہلے بھول چکے تھے۔ اتنی بڑی رقم پر نگاہ پڑتے ہی لکڑہارے کی بیوی خوشی سے رونے لگی، لیکن جب اسے یاد آیا کہ وہ دوبارہ اپنے بچوں کو کبھی نہ دیکھ سکے گی تو اس کی تمام خوشی غائب ہوگی اور اس نے سسکیاں لینا شروع کر دی۔ اس نے سوچا اب یہ رقم اس کے کس کام کی تھی؟ میرے بیچارے ننھے بیٹے، میں تمہیں حفاظت سے گھر لانے کے لیے کچھ نہ دوں گی، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ شاید اب تک تمہیں بیریے کھا چکے ہوں گے۔ یہی سب کچھ مرچو سننا چاہتا تھا۔ اس نے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اپنی ماں کے پاس دوڑ کر گیا۔ اس کے بھائی بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ مت چیخیے امی جان، ہم سب یہاں ہیں، سب خیر و عافیت سے ہیں۔ اس رات لکڑہارے کی جھونپڑی میں کس قدر فرحت اور مسرت تھی، اور جب وہ میز کے گرد بیٹھے تو انہوں نے کیسی اچھی ضیافت کھائی۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اور اس کے ساتھ دو بیٹے اس کے بعد خوشی سے رہنے لگے۔ بہت اچھا کیا ننھے مرچو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے SK وائس کے ساتھ جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ۔